پاکستان میں جس حساب سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بڑھ رہے ہیں، جس حساب سے لوگ فری لانسنگ کو پڑھا رہے ہیں، اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس حساب سے بچے کمانا کیوں نہیں شروع کر رہے ہیں؟ جب تک کوانٹٹی ہم نہیں پروڈیوس کریں گے نا، ہمارے پاس کوالٹی نہیں آئے گی. تو یہ جو ہمارے پاس 23 لاکھ لوگ ہیں نا، یہ 23 لاکھ وہ ہیں جو کوالٹی کے اندر آ چکے ہیں. پلس مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی کو نا پیسوں کی ویلیو نہیں ہے. میرا سوال سمپل سا ایک ہوتا ہے، کوئی بندہ اگر مجھے آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے 15,000 روپے کی ٹریننگ کی ہے، اس بندے نے مجھے کہا تھا کہ تم $1,000 بنا لو گے، تو میں کہتا ہوں وہ کیوں نہیں بنا رہا. اور کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پروموٹ کرتے ہیں کہ جی کینوا آپ سیکھیں اور $500 کما لیں. $500 کمانے کے لیے یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ آپ کی ایک کوئی اسکل ہے وہ کتنے ڈالر کی ہو. فار ایگزامپل اگر وہ $10 کی اسکل ہے تو آپ نے اس کو کتنے ٹائمز بیچنا ہے کہ وہ $500 بن جائے. ناؤ یو جسٹ نیڈ ٹو ہیو دوز کلائنٹس. السلام علیکم، میرا نام طفیل احمد خان ہے اور میں پریزیڈنٹ ہوں گلوبل فری لانسرز یونین کا اور گلوبل لنکڈ ان ایکسپرٹ ہوں. آج بائٹ کاسٹ کا 6واں ایپیسوڈ ہے، 6واں ایپیسوڈ ہے. بائٹ کاسٹ کی پوڈ کاسٹ سیریز اسٹارٹ ہوئی تاکہ فری لانسرز کو، آئی ٹی ایکسپرٹس کو اور ڈفرینٹ لوگوں کو فیچر کیا جا سکے، ان کی سکسیس اسٹوری بتائی جا سکے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں بائٹ کاسٹ کی ٹیم کا، جنہوں نے یہ سارے ایپیسوڈز پہ بہت کام کیا تاکہ ہم فری لانسرز کی سکسیس اسٹوری پورے پاکستان میں ان لوگوں تک پہنچا سکے جنہوں نے ابھی بھی فری لانسنگ اسٹارٹ نہیں کی ہے. آج ہمارے ساتھ 6 ایپیسوڈ کے اندر ثاقب انتصار صاحب موجود ہیں. ثاقب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو فار کمنگ. ثاقب صاحب نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی، جابز بھی کی، انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی کام کیا، ای کامرس میں بھی کام کیا، گرافکس میں کام کیا، اینیمیشن میں کام کیا، اور میں نے بھی ریسنٹلی ان کی ایک مارکیٹ پلیس کی جو ہے انکم بھی دیکھی جو کہ $25,000 سے زیادہ تھی ماشاء اللہ سے. تو میں ثاقب صاحب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر 23 لاکھ فری لانسر ہیں، باقی لوگ کیوں نہیں کر رہے فری لانسنگ؟ وہ کب اسٹارٹ کریں گے؟ دیکھیں، مین جو ایشو ہے پاکستان میں وہ مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے اور گیو اپ بہت جلدی کر دیتے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں، when I started فری لانسنگ تو مجھے بھی وہ کلک نہیں ملا تھا، بٹ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا گیو اپ کرنے کا. پاکستان میں موسٹلی لوگوں کے پاس نا آپشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ فری لانسنگ کو اتنا ٹائم نہیں دیتے. بٹ انمپلائمنٹ تو بہت زیادہ ہے، انمپلائمنٹ جابز ہیں نہیں، تو پھر آپشنز کیسے ہوتے ہیں؟ اس کے باوجود دے فائنڈ سم تھنگ. ان کے پاس ایکسکیوزز ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے لوگوں کو ٹرین بھی کیا ہے، میں نے فری لانسنگ کی ٹریننگز بھی دی ہے. تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ میں نے چیز نوٹس کی ہے، وکٹمائزیشن کا کلچر پاکستان میں بہت ہے. ہم اپنے آپ کو وکٹم بنا لیتے ہیں. الیکٹریسٹی نہیں ہے ہمارے گھر پہ، ہمارے انٹرنیٹ صحیح نہیں چل رہا، ہمارے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کام نہیں کرنے دیتے. There are a lot of excuses rather than solutions. اب جس حساب سے جتنی کو ورکنگ اسپیسز بن گئی ہیں اور جتنی فیسلٹیز آ گئی ہیں، آپ کو سستا ترین انٹرنیٹ، اے سی چل رہا ہے، لائٹ ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، تو کوئی ایکسکیوز بنتا نہیں ہے. دوسری چیز یہ، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فری لانسنگ کے اوپر اتنا ٹائم لگائیں گے تو اس کا ریٹرن نہیں ہے، تو ریدر دین وہ جا کے کہیں پہ ڈفرینٹ ٹائپس کے آڈ جابس کر رہے ہوتے ہیں، آڈ ورکس کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی فیلڈ سے ریلیٹ نہیں کرتا. اگر میں اپنی بات کروں تو when I was finding opportunity in فری لانسنگ کہ مجھے ایک بریک تھرو مل جائے، میری اس وقت I was doing graphic designing and animation. میرے پاس بہت ساری جابس آئی، کال سینٹر میں کام کر لو، ابھی 15,000 روپے مل جائیں گے، 16,000 روپے مل جائیں گے. بٹ I said no، مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. میں کروں گا تو میں صرف اپنی فیلڈ میں کروں گا. میں نے اتنا ٹائم کیوں لگایا، میں نے اتنے پیسے کیوں دیے ایک چیز کو سیکھنے کے لیے؟ تو وہ کنسسٹنسی سے میں اس چیز کے اوپر کرتا رہا. اور صرف ایک ایسا آپ کا پہلی جاب ہوتی ہے جو سب سے مشکل ہوتی ہے لینا. دین یو ہیو ٹو ریپیٹ دا پروسیس اگین اینڈ اگین. آپ کو اسی طرح وہ چیز کو ریپیٹ کرتے رہنا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کس طرح 5 سال گزر جاتا ہے. ہاں بالکل، آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی کہ ایکسکیوزز بہت ہوتے ہیں اور کہ فری لانسنگ ایک ہوائی بزنس ہے. حالانکہ پاکستان میں اسی انٹرنیٹ کے ساتھ انہی حالات کے اندر بہت سارے پاکستانیوں نے 30 کروڑ روپے کما لیے، 25 کروڑ بنا لیے اور $1 ملین $2 ملین کما رہے ہیں. پوری دنیا گھوم رہے ہیں فری لانسرز، یوٹیوبرز، انفلوئنسرز، کانٹینٹ کریٹرز، اور بہت سارے لوگ ایکسکیوز بھی کر رہے ہیں. تو ابھی بھی اگر آپ نے فری لانسنگ اسٹارٹ نہیں کی ہے تو شاید آج آپ فری لانسنگ کی طرف دیکھیں، اس کو اسٹڈی کریں، اس کو سمجھیں، سیکھیں، یوٹیوب پہ جائیں اور اپنا ایک پلان بنائیں کہ فری لانسنگ اسٹارٹ کیسے کرنی ہے. اچھا ثاقب، میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک اور بزنس بہت بڑھ گیا ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ
پڑھانے کا بزنس بہت بڑھ گیا اور جو لوگ پڑھا رہے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, جو پڑھنے والے ہیں وہ ابھی تک وہیں پر ہیں. تو یہ کیا چکر ہے کہ پڑھانے والے انسٹیٹیوٹس, آن لائن کورسز یہ بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن تعداد جو ہے جو کمانے والوں کی ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہے, لیکن اس طرح سے نہیں بڑھ رہی کہ ہماری 64% کی جو ٹوٹل ہماری آبادی ہے اس کا 64% حصہ یوتھ کا ہے. لیکن وہ لوگ اس وقت پاکستان میں 23 لاکھ لوگ ہیں اور میں جو فری لانسنگ کر رہے ہیں, امریکہ میں 60 ملین ہے. تو پاکستان میں جس حساب سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بڑھ رہے ہیں, جس حساب سے لوگ فری لانسنگ کو پڑھا رہے ہیں, اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, کانٹینٹ بنا رہے ہیں, میں بھی بنا رہا ہوں, آپ بھی بنا رہے ہوں گے, اس حساب سے بچے کمانا کیوں نہیں شروع کر رہے ہیں, صرف پڑھ کیوں رہے ہوں؟ اچھا دیکھیں, یہ سوال نا میں بھی پہلے پوچھا کرتا تھا, تو میں نے اپنی ہی فیلڈ کے ایک بندے سے یہ ڈسکشن چل رہی تھی, تو ہی سیڈ کہ کوانٹٹی پروڈیوس کوالٹی, صحیح ہے. تو وہاں سے مجھے تھوڑی سی یہ بات سمجھ تو آئی کہ جب تک کوانٹٹی ہم نہیں پروڈیوس کریں گے نا, ہمارے پاس کوالٹی نہیں آئے گی. تو یہ جو ہمارے پاس 23 لاکھ لوگ ہیں نا, یہ 23 لاکھ وہ ہیں جو کوالٹی کے اندر آ چکے ہیں, جو فری لانسنگ کر رہے ہیں. دیر آر اے لاٹ آف ادر پیپل جو ٹرائی ضرور کر رہے ہیں. اچھا پاکستان میں نا ہمارا سمجھ لیں, اگر میں یو ایس کی بات کروں تو یو ایس کے اندر کمیونیکیشنس کے وہ مسئلے نہیں ہیں جتنے پاکستان کے اندر ہیں. اگر ہم اپنے ایجوکیشن کے نظام کو دیکھیں نا, تو ہمیں سوال کرنے نہیں دیا جاتا, ہمیں بچپن سے ہی اسکولس کے اندر چپ کرا دیا جاتا ہے, جیسے ہم 3 ایڈیٹس کے اندر ہم نے دیکھا تھا. تو سوال کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ کے پاس کام آئے نا, آپ کلائنٹ سے سب سے پہلے سوال کرو. آپ اگر ہر چیز کے اوپر جی کرتے رہو گے نا, تو کلائنٹ یا تو اپنے حساب کے پیسے دے گا آپ کو, یا پھر آپ کے ساتھ کام ہی نہیں کرے گا. کیونکہ کلائنٹ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی سمجھے, میری اس بات کو سمجھے اور پھر میرے لیے کام کرے. بٹ 90% جو فری لانسنگ میں کرتے, کیونکہ میں اس چیز سے خود گزرا ہوا ہوں, اور میں یہ سوچتا تھا کہ کلائنٹ پتہ نہیں کیا پوچھے گا اور ایسی کیا بات ہوگی کہ میں اس کی بات سمجھ جاؤں گا. سب سے بڑا ایک ڈر ہوتا ہے ہمیں کہ انگلش کے اندر بات کیسے کریں گے. یہ ڈر مجھے بھی تھا کہ انگلش کے اندر بات کیسے کریں گے بھائی, جبکہ میں جو ہوں وہ گریجویشن کر رہا تھا جس وقت میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی, تو اتنی تو انگلش آتی تھی, لیکن پھر بھی ایک ڈر ہوتا ہے ایک نارمل ایوریج پاکستانی کے اندر کہ یار انگلش میں کیسے بات کریں گے, سمجھیں گے کیسے, اس کو اپنی بات سمجھائیں گے کیسے. بٹ اٹ از ایزی, آپ کو صرف ٹرائی کرنا ہوتا ہے اور ایک بار اس اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے اس کام کو کرنا ہوتا ہے. جب آپ وہ کریں گے تو آپ کے لیے ساری چیزیں آسان ہوتی جائیں گی. تو پاکستان کے اندر آپ نے جیسا کہا کہ پڑھانے والے زیادہ ہیں نا, ایسے دیکھیں فری لانسنگ نا پڑھائی نہیں جا سکتی, سکھائی جا سکتی ہے, اور اویئرنیس پرووائڈ کی جا سکتی ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر شام سرور نے اس کی بات کرنا اسٹارٹ کی, اور آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی وجہ سے آ گئے اس فیلڈ کے اندر. دیر آر اے لاٹ آف پیپل جنہوں نے ٹریننگز بھی نہیں حاصل کی, جو کہ اس وقت فری لانسنگ کر رہے ہیں, جنہوں نے ٹریننگز نہیں حاصل کی. ایک 2021 میں ایک کوچنگ سینٹر کے اندر اویئرنیس سیشن کے لیے گیا تھا, اینڈ آئی جسٹ شیئرڈ مائی اسٹوری کہ آئی واز اے گرافک ڈیزائنر. میں نے فائبر پہ کام اسٹارٹ کرنا شروع کیا. وہاں پہ ایک لڑکی کو وہ چیز کلک کر گئی. اس لڑکی نے کبھی ٹریننگ نہیں کی, کچھ نہیں کی, وہ یوٹیوب پہ گئی, یوٹیوب پہ جا کے اس نے گرافکس, اینیمیشن, یہ ساری چیزیں دیکھی, اس کو اینیمیشن سمجھ آئی, اس نے چھوٹے چھوٹے سے ٹولس دیکھے, ان کو سیکھا, فائبر پہ اکاؤنٹ بنایا. رائٹ ناؤ شی ہیز این ایجنسی. ریسنٹلی وہ مجھے ملی بھی ایک ایونٹ پر, اینڈ شی ٹولڈ می کہ سر آپ اس وقت آئے تھے اور ناؤ آئی ایم ڈوئنگ دس. تو اس نے تو کہیں سے نہیں سیکھا, بٹ یہ جو سکھانے والے تھے, جو کیونکہ میرا تعلق انسٹیٹیوٹ سے بھی رہا ہے, سکھانے سے بھی رہا ہے, میں ایک اویئرنیس سیشن دینے گیا جو کہ بالکل فری آف کاسٹ تھا. تو اس نے فری آف کاسٹ وہاں سے مجھ سے وہ چیز پک کی, اینڈ شی اسٹارٹیڈ. دیر آر اے لاٹ آف پیپل جو کہ اس طرح بھی کام کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ پیسے دے کر کچھ نہیں کرتے. مین جو میں نے جو اسٹوڈنٹس کے اندر دیکھا, وہ پریکٹس نہیں کرتے, وہ اس کو نا پڑھائی سمجھتے ہیں. جیسے یونیورسٹی گئے, پڑھا, گھر آ گئے, اور وہ سمجھتے ہیں ایک دن جائیں گے, پیپر دیں گے, پاس ہو جائیں گے. اس کا کوئی ایگزام نہیں ہے. یہ آپ نے خود ایویلویٹ کرنی ہے, اور آپ کا کلائنٹ ریئل ٹائم پہ ایویلویٹ کر کے آپ کو بتائے گا. اچھا, پاکستان میں آپ نے گرافکس کی جیسے بات کی, پاکستان میں گرافک ڈیزائنرز بہت ہیں. اب لوگوں نے ایک اور چیز سٹارٹ کی ہے کہ کینوا سیکھ لیں آپ, اور کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پروموٹ کرتے ہیں کہ جی کینوا آپ سیکھیں اور $500 کما لیں. کیسے کریں گے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ صرف کینوا سیکھ کے $500 $100 آپ کیا کما سکتے ہیں, کیسے کما سکتے ہیں آپ فری لانسنگ میں. ذرا گرافک ڈیزائنرز کے لیے بتائیں, کیونکہ آپ نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے فری لانسنگ میں.
لیکن جب میں نے گرافک ڈیزائننگ اسٹارٹ کی نا تو اس وقت نا آئی فون 6 نیا نیا آیا تھا. تو فائیور پہ نا ایک کارڈز بکنا شروع ہوئے تھے جو آئی فون 6 کے ٹیمپلیٹ کے اندر کارڈز کو فکس کر دیا کرتے تھے. اور یہ گگ بھی مجھے میرے کزن نے دکھائی تھی, ہی واز ڈوئنگ دیٹ. تو میں نے کہا میں بھی سملر بنا لیتا ہوں کیونکہ ہماری عادت ہے کاپی کرنے کی. تو میں نے ایگزیکٹ چیز میں نے اس سے بولا مجھے سورس فائلز دے دو. اس نے مجھے فوٹو شاپ کی سورس فائل دی, میں نے کرنا شروع کر دیا. بیسکلی اس صرف وہ کارڈ بنانے سے نا میرے پاس بہت سارے آرڈرز آئے, مجھے کچھ بھی نہیں کرنا تھا اس کے اندر. اچھا, جب پاکستان میں ہر بندہ اپنے آپ کو گرافک ڈیزائنر تو کہتا ہے بٹ ڈیزائن سینس نہیں ہوتا. خالی اپنے آگے گرافک ڈیزائننگ لگا دینے سے آپ کے اندر ڈیزائن سینس نہیں ہوتا. تو ڈیزائن سینس چاہیے ڈیزائنر بننے کے لیے. بٹ یہ جو ٹیمپلیٹ والا کام ہے نا یہ کوئی بھی کر لے, یہ کینوا سے ہو سکتا ہے. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کینوا سے $500 کمائے جا سکتے ہیں پر منتھ. بالکل کمائے جا سکتے ہیں. دیکھیں $500 کمانے کے لیے یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ آپ کی ایک کوئی اسکل ہے وہ کتنے ڈالر کی ہو. صحیح, فار ایگزامپل اگر وہ $10 کی اسکل ہے تو آپ نے اس کو کتنے ٹائمز بیچنا ہے کہ وہ $500 بن جائے. ناؤ یو جسٹ نیڈ ٹو ہیو دوز کلائنٹس. تو مسئلہ ہے نا کہ یہ کلائنٹس آئیں گے کہاں سے. اب پاکستان کے اندر لوگ بولتے ہیں فری لانسنگ ہوگی تو صرف فائیور یا اپ ورک سے ہوگی اور کہیں سے ہوگی نہیں. آپ کا سوشل میڈیا از دا ٹول فار فری لانسنگ. آپ چاہے لنکڈن کی پروفائل کی بات کریں, آپ چاہے اپنے انسٹاگرام کی بات کریں, آپ چاہے اپنے فیس بک کی بات کریں. ایون پاکستان کے اندر دیر آر اے لاٹ آف پیپل جو ٹوئچ جو ایک گیمنگ پلیٹ فارم ہے وہاں سے فری لانسنگ کر رہے ہیں. اور کیونکہ اس پہ میں نے بھی کام کیا ہے 2017-18 میں. ہم ٹوئچ کے اسٹنگرز اور پوری جو ان کے لے آؤٹس تھے, اوور لیز تھے, وہ بنا کے دیتے. جیسے یوٹیوبرز جو اسٹریمرز ہوتے ہیں اسی طرح ٹوئچ کے اسٹریمرز ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم پورے لے آؤٹ بنا کے دے دیتے $200-250 آرام سے. یہ چیز لوگ کر کیا رہے ہیں پاکستان میں. ایک لڑکا مجھے ملا تھا, اسی نے مجھے یہ چیز بتائی. اچھا, میں تو یہ فائیور پہ کر کے آیا تھا کام. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ٹوئچ کے اوپر اس نے اپنا اکاؤنٹ بنایا, اس نے اسٹریمر سے رابطہ کیا, ہی پیچڈ دیم کہ یار آپ کا یہ لے آؤٹ پرانا ہو گیا, میں آپ کے لیے ایک نیا لے آؤٹ بنا کے دے سکتا ہوں, میں آپ کے لیے ایک لوگو بنا کے دے سکتا ہوں. دین اسی لوگوں کا تھیم, دین اگین اینڈ اگین انہیں کو سروسز بیچنا. اور اسٹریمرز پیسے کما رہے ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ہمارے لے آؤٹس چینج ہوتے رہیں, ہماری چیزیں بہتر ہوتی رہیں, ہماری برانڈنگ اچھی ہوتی رہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ مہینے کے کوئی $2,000-2,500 صرف اس ٹوئچ پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں. نہ وہ فائیور پہ گیا کبھی, نہ وہ اپر پہ گیا کبھی, نہ وہ فیس بک پہ اس نے لیا. صرف ایک پلیٹ فارم کے اندر اس نے اپنی چیز کو کر لیا. بٹ ایک پلیٹ فارم کے اوپر ڈپینڈنٹ رہنا بھی صحیح نہیں ہے, ڈائیورسفائی کرنا. اور کینوا سے آپ بہت ساری چیزیں اور بھی, آئی تھنک پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشنز ہیں, اور پیج ڈیکس, لنکڈن کی آپ کے کور امیجز ہیں, وہ اگر آپ کے پاس پیڈ ورژن ہے تو وہ اور اچھی بات ہے. اور آپ کینوا کے تھرو بنا کے اس کو بھی سیل کر سکتے ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر, نہ صرف ڈائریکٹلی کلائنٹس کو بلکہ اپورک و فائیور کے تھرو, freelancer.com کے تھرو, کینوا کے ٹیمپلیٹ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کینوا کے تھرو $500 تو آرام سے. اچھا, آخر میں بالکل آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ ای کامرس میں نے دیکھا ہے فراڈ بھی بہت ہے, پڑھانے میں اسپیشلی. مطلب اتنے انسٹیٹیوٹس کھلے ہوئے ہیں بٹ ای کامرس کی مارکیٹ پلیس کوئی بھی پاکستان میں نہیں ہے. مطلب کوئی بھی جس کا آفیشیل ریپرزنٹیو ہو, اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی بھی ایٹسی ہو, ای بے ہو یا امیزون ہے, کسی کا بھی ریپرزنٹیو پاکستان میں نہیں. اکاؤنٹ بلاک ہو رہے ہوتے ہیں. اور ای کامرس جو لوکل ہے, میں ہمیشہ لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں آپ اس سے اسٹارٹ کریں. لوگ اس سے اسٹارٹ ہی نہیں کرتے کہ لوکل ای کامرس سے اسٹارٹ کر کے پھر آپ ادھر شفٹ ہو. تو پاکستان میں اتنے فری لانسنگ سے زیادہ ای کامرس انسٹیٹیوٹ کیوں ہیں, اور صرف انسٹیٹیوٹس کیوں ہیں؟ مطلب برانڈس کیوں نہیں اتنے بن رہے, لوگ اتنا زیادہ باہر کام کیوں نہیں کر رہے, یا کر رہے ہیں؟ دیکھیے کچھ تو کر رہے ہیں. پرابلم صرف یہی ہے کہ موسٹلی پاکستانی نا پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ برانڈ کی کیا ویلیو ہے, اور اگر ہم ایک بار برانڈ بنا لیں گے تو کیا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے انسٹیٹیوٹ کھل گئے ہیں جو کہ ای کامرس سکھا رہے ہیں. تو وین وی اسٹارٹیڈ تو پاکستان میں بس 2 ہی انسٹیٹیوٹ تھے, اینڈ آئی واز پارٹ آف ون آف دیم. تو ہم نے اس وقت بیسیکلی مارکیٹ کو جب چیزیں سکھانا شروع کی تو وہیں سے بہت سارے لوگوں کو کام نہیں ملتا تھا. انہوں نے بولا یار کہ کام نہیں مل رہا, اب ایک کام کرتے ہیں, سکھانا شروع کر دیتے ہیں. وہاں سے جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوا, کیونکہ انہوں نے کبھی خود سے کام ہی نہیں کیا ہوتا. ایسے بہت سارے لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوا جنہوں نے مجھے بتایا کہ کورنگی کے اندر کوئی خاتون ہے,
انہوں نے اپنے محلے میں ہی سب کو بولا کہ میں 15,000 روپے میں آپ کو ای کامرس سکھاؤں گی, امیزون کے اوپر ای کامرس سکھاؤں گی. 2 کلاسز کے اندر انہوں نے ان کو امیزون پہ ای کامرس سکھا دی. اب وہ بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں کام کیسے کریں. تو وہ خاتون کہہ رہی ہے میرا کام تو تھا سکھانا. اب اس وقت اویئرنیس نہیں تھی. اب جب وہ 2 لڑکیاں مجھے ملی نا, وہ آفس آئی کنسلٹیشن کے لیے, انہوں نے بولا ایسے ایسے ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو میں نے ان سے سوالات کیا, آپ کو یہ سکھایا, یہ سکھایا, یہ سکھایا. وہ تو کہہ رہی ہے کچھ بھی نہیں سکھایا. اور 2 کلاسز میں آپ کیا ہی سکھا دو گے, 2 سیشنز میں آپ کیا ہی سکھا دو گے. تو یہ اس ٹائپ کے اسکیمس تو ہوئے ہیں. اچھا, جب بھی کوئی بندہ کہیں ٹریننگ لینے کے لیے جاتا, دیکھیں جب میں نے 2011 میں پہلی مرتبہ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے اندر ایڈمیشن لیا نا, تو میں نے کوئی 10 طرح کے سوالات کیے تھے, اور میں نے کوئی 10 لوگوں سے پوچھا تھا, مشورہ کیا تھا. بہت سارے لوگوں نے منع کیا, بہت سارے لوگوں نے بولا کر لو. آج کل لوگ کرتے کیا ہیں, لوگ مشورہ نہیں کرتے صحیح ریلیونٹ بندے سے کہ بھائی یہ بندہ مجھے صحیح مشورہ دے دے گا. تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, وہ خود سے چیزیں کر لیتے ہیں. پلس مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو نا پیسوں کی ویلیو نہیں ہے. ان کو, ان کے لیے 20,000 روپے 25,000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. میرا سوال سمپل سا ایک ہوتا ہے, کوئی بندہ اگر مجھے آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے 15,000 روپے کی ٹریننگ کی ہے, اس بندے نے مجھے کہا تھا کہ تم $1,000 بنا لو گے, تو میں کہتا ہوں وہ کیوں نہیں بنا رہا, پہلی خود چیز. کیوں نہیں بنا رہا. دوسری چیز یہ کہ آپ 15,000 روپے لگا کے کیسے آپ $1,000 بنا سکتے ہیں, یہ تو اس کا وہ ایکس ہو ہی نہیں رہا نا, سمجھ ہی نہیں آ رہا. تو جب تک آپ ویلیویبل اسکل کہیں کسی اوتھینٹک جگہ سے حاصل نہیں کریں, اور اوتھینٹک جگہ اتنی سستی نہیں ہوگی, یہ رول ہے. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. میں جے ڈاٹ کی چیز اگر مجھے کہیں پہ جے ڈاٹ کا کوئی پرفیوم 6,500 کا ہوگا اور مجھے کوئی 2,000 میں دے رہا ہوگا, تو مجھے ڈاؤٹ ہوگا یار یہ 2 نمبر پرفیوم ہوگا. جب ہم ٹریننگز کرنے کے لیے جاتے ہیں, جب ہم اپنے اوپر اس طرح سے پیسے لگانے کے لیے جاتے ہیں, تو ہم جب کیوں نہیں سوچتے یہ. میں نے گورو سے بھی ٹریننگز لی ہیں, 1,500 $2,500 کے بوٹ کیمپس میں نے لیے. میں نے ہمیشہ ان کی کریڈیبلٹی دیکھی ہے کہ وہ مارکیٹ میں کتنے زیادہ ہیں. ہم سب ایلیکس ہارموزی کو جانتے ہیں. ایلیکس ہارموزی نے ابھی ریکارڈ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر ریکارڈ بنایا سب سے زیادہ جو ہے وہ بکس بیچنے کا. تو وین یو سی پیپل لائک ہم, دین یو انڈرسٹینڈ کہ بھائی ایک بندہ ہے کتنی ویلیو دے رہا ہے اور وہ کتنا جا کے پیسے بنا رہا ہے. بٹ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ایک تو ایجوکیشن کی کمی ہے, دین پھر اویئرنیس کی کمی ہے. دیٹ از وائی ہم نے اتنی اویئرنیس کریٹ کی کہ لوگ جو ہیں اس چیز کو سمجھیں. بٹ میں نے جیسا ہمارے آف دا ریکارڈ بھی ہماری بات چل رہی تھی کہ ٹریننگز کے اندر اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا پیسہ کام کرنے میں ہے یا سروسز دینے میں. اگر اپنا کام کریں تو بہت پیسہ ہے. آپ اپنے لیے کام کر رہے ہیں, اپنے لیے ٹائم دے رہے ہیں, بٹ کیونکہ 6-7 مہینے لگیں گے رزلٹ پروڈیوس کرنے میں, تو نو بڈی وانٹس ٹو ویٹ فار 6 to 7 months. وہ بولتے ہیں کوئک انکم آ جائے ہمارے پاس, ہم فوراً کسی کو سکھا کے کر لیں. سکھانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو خود آتا ہے, اگر آپ نے کام کیا ہوا ہے, کیونکہ آپ نے اپنا پروسیس آگے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. آپ نے رٹی رٹائی بات ڈیلیور نہیں کرنی ہوتی ہے. بہت سارے پرابلمز آتے ہیں. آپ نے کہا کہ اکاؤنٹس بند ہو جاتے ہیں, 10 چیزیں. اکاؤنٹس جس کا بند ہوتا ہے, فار ایگزامپل میرا اکاؤنٹ بند ہوا ہے, میں نے اس کے لیے بہت ساری جدوجہد کی, مجھے بہت ساری چیزیں پتہ لگی کہ یہ غلطی نہیں کرنی تھی, تو اکاؤنٹ بند ہوا ہے. ایک بندے کا کبھی زندگی میں اس نے اکاؤنٹ کھولا ہی نہیں ہے, وہ بند ہوا ہی نہیں ہے, وہ کسی کو اکاؤنٹ کیسے اوپن کروا کے دے گا؟ اگر بند ہو گیا تو اس کی ہیلپ کیسے کرے گا؟ بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس دیکھنا ہوتا ہے, پھر جا کے کریں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور میں بھی یہ کہوں گا کہ آپ چاہے ای کامرس پڑھیں یا آپ فری لانسنگ کی کوئی اسکل سیکھ رہے ہوں, تو آپ ریسرچ ضرور کریں. جیسے ثاقب نے بھی مینشن کیا کہ آپ جن کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں, جس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, یا جو بھی آپ کا ٹیچر ہے, اس نے خود یا اس انسٹیٹیوٹ نے کتنے برانڈز بنائے ہیں, کتنے سٹورز کھولے. اگر ای کامرس کی بات کریں, فری لانسنگ میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں, ان کی خود کی فائبر کی, اپ ورک کی, اور کسی پلیٹ فارم کی, یا ان کی فری لانسنگ کی جرنی کب اسٹارٹ کی, کتنا کمایا انہوں نے, یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اور پھر آپ کسی سے تعلیم حاصل کریں, پڑھیں, سمجھیں, سیکھیں. اور اگر آپ نے خود بھی پڑھانا ہے تو آپ کوشش کریں, جیسے ثاقب نے بھی کہا, کہ جلدی نہ کریں, آپ خود کچھ بن جائیں, خود کوشش کریں, اس کے ساتھ آپ پڑھانا شروع کر دیں بھلے, لیکن پہلے آپ اگر اپنا برانڈ لانچ کریں, آپ ای کامرس میں کچھ کامیابی حاصل کریں, آپ فری لانسنگ میں کچھ ڈالرز کمائیں, آپ اپنی اسٹریٹجی پہ کام کریں, اور یہ سب جب کچھ ہو جائے گا تو پھر آپ پڑھائیں بھی, بالکل پڑھائیں. پیسے لے کے پڑھانا ہے, پیسے لے کے پڑھائیں. کمیونٹی کو سرو کرنا ہے, آپ کمیونٹی کو سرو کریں. ایز اے کانٹینٹ کریٹر آنا ہے, آپ ایز اے کانٹینٹ کریٹر ہیں. تھینک یو ثاقب,
آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ ہمارے 6th ایپیسوڈ کے اندر آئے، اور میں آج 6th ایپیسوڈ کا اختتام اسی چیز پہ کروں گا کہ اگر ابھی بھی آپ نے فری لانسنگ، ای کامرس اور اس طرح کی آن لائن بزنس کا کام اسٹارٹ نہیں کیا ہے تو اب آپ کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ آپ کوشش کریں خود سے کچھ ریسرچ کر کے، اگر آپ کو کوئی کسی سے نہیں پڑھنا، آپ نے کہیں پیسے نہیں دینے، تو یوٹیوب، چیٹ جی پی ٹی اور گوگل آپ کے پاس موجود ہے، آپ اپنی فری لانسنگ آج ہی اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔